قرآن کریم کو آن لائن سیکھنے کے لیے لرن قرآن لائیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی کلاس کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم اول کلمہ طیب، اول کلمہ طيب طیب کے معنی ہوتے ہیں پاکی کے، پاک۔ طیب کے معنی ہوتے ہیں اول بنے پہلا، طیب بنے پاک، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور اس کو ہم پڑھیں گے بھی اور اس کے معنی بھی یاد رکھیں گے۔ اور یہ جو معنی لفظ ہے نا، میم عین نون کھڑا زبر، معنی نہیں کہتے، اردو کے ساتھ ساتھ آپ درست کریں، ٹھیک ہے؟ معنی نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ معنی۔ اس کے معنی بھی آج ہم یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا، سنا؟ لا پہلے تو اتنا ہے لا، اور پھر جو یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی مد ہے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل، ٹھیک ہے؟ یہاں پر مد منفصل کب لگتی ہے یہ جب ہم آپ کو آگے پڑھائیں گے، جب بھی حروف مد کے بعد، دیکھو نا الف خالی ہے اس کے پیچھے زبر ہے، حروف مد کے بعد جب بشکل الف آ جاتا ہے تو مد منفصل لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے، بشکل الف جب آ جائے گا، اگر حمزہ آئے گا بشکل حمزہ تو پھر بڑی مد متصل لگتی ہے، لیکن یہاں پر چھوٹی مد ہے، مد منفصل، ٹھیک ہے؟ مد کے بعد جب بشکل حمزہ آئے دو کلموں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ منفصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منفصل کا معنی ہوتے ہیں فاصلے پر۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ مثال کے طور پر وسیم منفصل راجہ، مطلب وسیم اور راجے کے درمیان میں کچھ فاصلہ ہے، دور دور ہے، ایک کا مکان ایک جگہ ہے دوسرے کا دوسری جگہ، ٹھیک ہے؟ تب وہاں لگتی۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے فاصلے پر، دوری پر، ٹھیک ہے؟ متصل ہوا جڑا ہوا، گویا کہ ایک ہی کلمے کے اندر جب حمزہ آئے گا مد المتصل لگتی ہے، اور جب دو کلموں میں آئے گا، دو کلمے کیسے؟ لا، اس کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ الہ، کوئی معبود ہے نا، یہ دو کلمے دو لفظ ہیں۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ تبت یدا، یدا ابی، تبت یدا، دیکھو یدا میں نے ہاتھ، ابی میں نے ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وطب، ٹھیک ہے؟ یہاں پر لگی، اس لیے ہم اس کو کھینچتے ہیں 3 الف کے برابر۔ اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 3 الف، یا 3 سیکنڈ اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ لا الہ، لا، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے؟ حرکات میں سے کسی حرکت کو کھینچنا نہیں ہے۔ الا اللہ، اللہ کے لام کو موٹا پڑا جائے گا۔ الا اللہ محمد، میم مشدد ہے، اس پر گناہ ہوگا، حروف گناہ 2 ہے، نون مشدد اور نون میم مشدد، وہ ہم لکھائیں گے جب ہم نوٹ کریں گے، لیکن فی الحال محمد، تنوین کے بعد حروف یرملون کا را آیا ہے، جب بھی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تشدید لگتی ہے، یہ یاد رکھو، تشدید لگتی ٹھیک ہے؟ محمد الرسول اللہ، سو مد ہوگی، اللہ، اللہ کا لام موٹا ہوگا اور کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچا بھی جائے گا، اور وقت کی صورت میں 3 سیکنڈ لمبا ہوگا، کیونکہ ہاں جب ساکن ہوگا
تو وہ الگ مد ہے، وہ بھی آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن 3 سے 5 سیکنڈ اس کو لمبا کر کے چھوڑنا ہے. رسول اللہ. اچھا اب اس کے معنی کیا ہے؟ لا، نہیں کوئی معبود، کوئی اس دنیا کو چلانے والا نہیں، کوئی اس اللہ کے سوا کوئی نہیں اس کو بنانے والا، کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر اللہ. اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے. پہلا قاعدہ پڑھا تھا ہم نے اخفا. اخفا کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، ناک میں آواز کو چھپاتے ہیں، اسی کو گننا بھی کہتے ہیں. اخفا حقیقی پڑھا تھا ہم نے کل، ٹھیک ہے. وہ کلاس کل اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ، وہ ادھر سے بھی دیکھ لینا جس نے نہیں پڑھا ہوگا. اس کا دوسرا 4 قاعدے ہیں نا، دوسرا قاعدہ ہے اظہار. اظہار کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا، تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا یا نون کو ظاہر کر کے پڑھنا. تنوین یا نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی کون سے؟ حمزہ ہے، عین ہا اور غین ہا. دیکھو یہ پہلے ہم نے پڑھائے تھے نا، دیکھو آپ قاعدے بھی یہاں سے یہ دہرانے لگے. حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا. اچھا دیکھو ادھر خیال رکھو، حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے. اخفا ہم نے کل سنایا تھا. اب اظہار کیسے کرنا ہے؟ یہاں پر میں نے مثالیں دی ہے، حمزہ کی بھی ہے، ہا کی بھی ہے، عین کی بھی ہے، ہا، غین اور خا کی بھی، ٹھیک ہے. حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، تنوین کو اس وقت ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں، وہاں اخفاء حقیقی کہتے ہیں، یہاں اظہار حلقی کہتے ہیں. اب یہاں مثال دیکھو، وہاں نون پہ اخفاء کیا تھا، اب یہاں پر بھی نون ہے نا، لیکن آگے کیا ہے؟ حمزہ. ہم نے بتایا نا آپ کو، جب الف کے اوپر زبر حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے پھر الف نہیں پڑھتے ہیں، حمزہ. یہ ہے نا حمزہ، اس وقت یہ حمزہ کی شکل میں گوئے کہ جب نون ساکن کے بعد حمزہ آ جائے گا تو وہاں پر اظہار کرنا ہے، یعنی نون کو ظاہر کرنا ہے، من نہیں کرنا ہے. من اخیہ، من اخیہ، من اخیہ، من اخیہ. تو اخفا میں کیا کرتے ہیں؟ انت. آواز جو ہے وہ ناک میں، ناک سے مطلب گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. من ہو. دیکھو یہاں پر اب ہا، جب بھی نون ساکن کے بعد ہا آ جائے، ٹھیک ہے، جب ہا آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی نون ظاہر ہوگا. من ہو. جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے، ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، آیا ہے نا ہا، تو یہاں پر ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھو نون ساکن کی مثال آپ کے پاس آ گئی. اب 2 ہے نا، تنوین اور نون ساکن. دیکھو تنوین کے بعد یہاں پر کیسے پڑھنا ہے؟ پیچھے نون ساکن کی مثال ہے اور یہاں پر تنوین کی مثال ہے. دیکھو پیچھے عین آیا ہے، آگے حمزہ آیا ہے، گوئے کہ دونوں جگہ اظہار کرنا ہے. من عین، آنیہ، من عین نہیں کرنا، وہ اخفا ہوا. سمجھ آئی آپ کو؟ اخفا اور اظہار میں کیا فرق؟ اظہار کے معنی ظاہر کر کے پڑھنا، مطلب نون ساکن کو ظاہر کرنا. من، میم نون زیر من. اسی طرح یہاں پر نون دو زیر نن. ہم نے بتایا ہے تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہے. جب ہم نن کو لکھیں گے نون دو زیر نن، تو نون زیر نن، ان کی آواز سیم ہے نا، گوئے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز یکساں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تنوین کی مثال ہے.
من عين آنية من عين آنية من حرم من حرم من کو ظاہر کرنا کیونکہ آگے ہا ہے نا، دیکھو یہ ہے نا ہا، ہلکی میں سے ہے نا، یہ سارے ہلکی جو آئے ہیں یہ نون ساکن کے بعد وہ میں نے لکھے. تو قرآن پاک میں جہاں پر بھی اس قسم کی سچویشن ہوگی تو یہی قاعدے وہاں پر امپلیمنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، آگے دیکھو من غیرہ، من غیرہ ہی اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ کھڑی زیر ہے، اس کے حرکات کے بدلے میں اس کی آواز دگنی ہو جائے گی ایک الف کے برابر. ٹھیک ہے، لمن، لمن خشیہ نہیں ہوگا، لمن خشیہ، لمن خشیہ لمن خشیہ، لمن خشیہ پڑھتے ہیں نا لمن خشیہ ربہ، لمن خشیہ، لمن نہیں ہوگا، لمن نہیں ہوگا، وہ اکفا ہو پھر وہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں، آپ نے ان کو ان کی مشق کرنی. تبھی میں بار بار آپ کو یہ بیسک سے لے کے جب تک نہیں آپ کے ذہن میں قواعد آئیں گے تب ہم جب آگے پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی. اگر ہم سیدھا قرآن پاک کو پکڑیں گے آپ کو یہ قواعد جب پڑھے نہیں ہوں گے. اگر پورا قرآن پاک بھی آپ ایک بار ناظرہ کر لو گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ چیز کیا ہے. اگر آپ بیسک کو لے کر چلو گے تب ہی یہ کلاس جو ہم نے کھولی ہے اس کو ہم نے 0 لیول رکھا ہے. 0 لیول سے ہم نے اوپر جانا تاکہ جب تجوید کے کچھ قواعد جو موٹے موٹے ہیں وہ ہمارے ذہن میں آ جائیں، پھر جب ہم کوئی آیت پڑھیں گے تو وہ ہمارے ذہنوں میں ہوں گے تو ہم خود بھی وہاں پر بتا سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پر ایسا پڑھنا ہے. باقی جو حروف تہجید کی مشق وہ آپ نے کرنی، جو کلاسیں اپلوڈ ہوتی ہیں ان کو بار بار دیکھو، تبھی ہم ان کو، باقی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمیں یوٹیوب پر کوئی دیکھے گا، نہیں، یہ آپ کی سہولیت کے لیے ہم کر رہے ہیں. کیوں؟ جو آپ یہاں مطلب لائیو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، اس میں کوئی کمی رہے گی تو آپ بعد میں اس کلاس سے دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر وہ پوری ہو سکتی ہے. کہیں پر سمجھ نہیں آئے گی وہ دوبارہ آپ اس کو دوہرا کر پورا کر سکتے ہیں، یا کسی وقت بھی آپ اس کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں. بس اتنا ہے. تو اب ہم اس کی ایک بار اور پڑھتے ہیں، اس کے بعد بند کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا إله إلا الله محمد رسول الله صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. کسی نے اگر کچھ پوچھنا ہے آپ پوچھیں، کہیں پر سمجھ نہیں آئی ہوگی. اظہار کا معنی آپ کو پتہ لگا؟ اظہار کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اخفا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے متعلق کوئی سوال ہے؟ حمزہ ہا عین ہا غین کھا کو کھینچ کر پڑھنا نہیں، اگر یہ آئے یہ کھینچ کر کب پڑھتے ہیں؟ جب مد اصلی ہوگی، مد کی شکل میں ہوں گی، یا بڑی مد یا چھوٹی مد ہوں گی. فی الحال تو یہ خالی ہے نہیں، ان پہ حرکات نہیں ہے. کھینچنا کیوں ہے؟ مشق جو ہم نے بیسک مشق کی ہے اسی طرح پڑھنا ہے ان کو. لیکن آپ کا مطلب ہے کہ جب یہاں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، یہاں حمزہ جب آیا ہے اس کے اوپر مد آئی ہے نا، مد اصلی آئی ہے نا، اس کو کھینچنا تو ہے. لیکن یہ جو نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے، حرکت کو نہیں دیکھنا ہے. حرکت تو بعد میں آپ پڑھیں اسی حساب سے جو حرکت ہوگی. جیسے یہاں پر زبر ہے، من عین، پڑھنا ہی ہے، عین کے اوپر زبر ہے، اس کو تو پڑھنا ہے.
लेकिन देखना है तनवीन के बाद कौन सा हरफ आया है। अगर हल्की में से है तो इजहार होगा तनवीन के ऊपर, मिन, नून साकिन पर इजहार होगा। हल्की वाला आइन आया ना, तो कल मैं बताऊंगा आपको कि आपको आसान तरीका है। हुरूफे इख्फा जो हमने कल बताए थे ना आपको 15 है, हुरूफे इख्फा की तादाद कितनी 15, उसको कैसे आपने याद रखना है। अगर वो याद नहीं रहते हैं, हम आसान फार्मूला आपको कल बताएंगे। हुरूफे हल्की यरमलून और बा, इनके अलावा जब भी कोई हरफ आ जाए वहां पर इख्फा करना, शॉर्टकट मेथड कल मैं समझा के वो बताऊंगा। आनिया, इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं मिन आइन आनिया तीन? कहाँ? नहीं, ये तो हमने मतलब यहाँ पर एक आयत का टुकड़ा लिखा है, ठीक है। यहाँ से आगे नहीं हमने अभी देखना, यहाँ से आगे तब देखा जाएगा जब यहाँ से आगे भी लिखेंगे। फिलहाल हमने तनवीन की मिसाल लिखी है, तनवीन की मिसाल लिखी है ना। अगर यहाँ पर आयत है मिन आइन आनिया, यहाँ पर आयत के तौर पर यहाँ आयत रखते हैं। इसको ये ताज इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं? सुनो ना, मिन आइन आनिया हम रोक रहे हैं ना, इसलिए आप यहाँ पर अभी तीन भी पढ़ सकते हैं, मिन आइन आनिया तीन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आयत रुकना होगा, आपने गोलता हा में बदल जाती है, वो आगे हम बताएंगे ना आपको। रुकते तो तब है ना जब रुकने की सूरत में गोलता आती है, होता है तो होता है, और गोलता जब आती है, गोलता ये हा में बदल जाती है, यानी साकिन हो जाती है, फिर इसकी हरकत नहीं पड़ी जाती। और जब मद आएगी वहां पर क्या करना है, आगे हम ये सब लिख रहे हैं ना, जब वक़फ़ करने की बारी आएगी वहां पे आपको मालूम सब कुछ हो जाएगा। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, हा का जो पेश है मैंने पढ़ा, मैंने वक़फ़ किया वहां पे, तो जब मैं वक़फ़ करूंगा लास्ट हरफ जो होता है वो साकिन हो जाता है, वो साकिन आई समझ। वो किन किन सूरतों में होता है आगे आएगा। और कोई सवाल इसके मुताबिक? तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। खुदा कुरान करीम को ऑनलाइन सीखने के लिए लर्न कुरान लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई क्लास की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।